قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟ قرآن پاک پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر اللہ پاک نے کس وجہ سے نازل فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر جب کفار نے خوشیاں منائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، تو کچھ دنوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹ جائے گا، لیکن اللہ پاک جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیامت اور بعد قیامت زندہ رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا تھا۔ کون سے نبی حکیم لقمان کے استاد تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام حکیم لقمان کے استاد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ خورس کے بادشاہ کے متعلق۔ وہ کون تھا جو نبوت کے دعوے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا؟ ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے پٹائی کی گئی تو وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا اور تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا لڑکا تھا، تورات میں اس کا نام حسین ہونے کی وجہ سے النور تھا۔ قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو ماں کے نام سے پکارا گیا۔ مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ مسجد میں کچا پیاز کھا کر جانے کی ممانعت ہے۔ کس سورہ کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ حدیث کے مطابق سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ حضرت کالب علیہ السلام نے کس شہر کی فتح پر اپنی بیٹی کا عقد اس کے فاتحہ سے کرنے کی شرط رکھی تھی؟ حضرت کالب علیہ السلام نے دل بلیر کی فتح پر اپنی بیٹی کا نکاح اس شہر کے فاتحہ سے کرنے کی شرط رکھی تھی۔ اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اذان کو خاموشی سے سننا اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ستر پر کون سا لباس تھا؟ حضرت وہب رضی اللہ تعالی بن منبع فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ستر پر نور کا لباس پڑا ہوا تھا۔ بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن اس میں نکاح کرنے کو خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی گئی تھی؟ جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو موت کی سزا دی گئی تھی۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟
جس نے اپنے والدین کو مارا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتی تھیں۔ قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورہ ہے؟ قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں صرف ایک سورہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھیں، ان کے نام کیا تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 ازواج کے نام یہ ہیں: لیہ، راحیل، زلفا اور بلہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کا نام اس مناسبت سے کہ آپ پانی اور لکڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے آئے تھے موسیٰ رکھا، اس لیے کہ منہ کا مطلب پانی اور سی قبطی زبان میں لکڑی کو کہتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کی تعداد کیا تھی؟ قرآن لکھنے والوں کو کاتبین وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے اور کل کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام قرآن میں کل 20 جگہ پر 13 صورتوں میں آیا ہے۔ کون سی 4 خواتین جنت کی افضل خواتین ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کہ تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس خاتون سے شادی کی تھی؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث تھی، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ سب سے پہلے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی تھی، اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخرت زمانہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی یا ابا ابراہیم، جس سے آپ کی کونیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے موقع پر کن 3 معجزات پیدائشی سے متصف تھے؟ ناف سے بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، حالت سجدہ میں تھے۔ کس فقہی امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کیا گیا تھا اور قید میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ عورت کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کر رہے، مرد بن کر نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ایک خاتون کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پر مہندی نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی عورت چوڑیاں پہنے تو یہ افضل ہے، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ باقی لوگوں میں جو چند باتیں گردش کرتی ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے والی عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا نہیں چاہیے، تو یہ بے بنیاد اور غیر اسلامی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ 400 آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے 19 بیٹے عطا کیے تھے۔ خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا اور نامہ مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خسرو پرویز نے غرور کے ساتھ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے پہلے کیوں لکھا؟ اس بدبخت نعوذ باللہ نامہ رسول چاک کر دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عزیز علیہ السلام کے والد کا نام سرایہ تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کن دو لڑکوں کی تھی؟ مسجد نبوی دو یتیم لڑکوں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، جو مسجد نبوی کے لیے وہ زمین ہدیہ کرنے پر باضد تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ اس جگہ کو قبول نہیں فرمایا اور انہیں 10 دینار مسجد کی قیمت ادا کی۔ بتائیے کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے تشبیہ دی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ اسلام سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ غصہ اسلام میں حرام ہے اور اسے پینا نہ صرف ناجائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان دی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھی؟ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے ان کا قد لمبا تھا۔ ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ ایک ہفتے میں 3 دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ جب 9 ہجری میں حج کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا فریضہ حج تھا اور پہلی بار 300 مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ سب سے پہلے رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی روح چوتھے آسمان میں قبض کی گئی؟ واضح رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ جو بات مشہور ہے کہ ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی تھی، اس بارے میں اکثر و بیشتر اثاریات اور ضعیف روایات موجود ہے۔ صحیح روایت سے اس واقعہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ سب سے پہلے رسول کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام رسول ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کو اول رسول جو کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے لڑکوں کی طرف سے رسول بن کر آئے تھے اور پہلی مرتبہ کسی کافر کی طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ کس خاتون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں حصہ لیا ہے۔ مجاہدین کے کیمپوں میں قیام کرتی اور ان کے لیے کھانا پکاتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور بیماروں کی تیمارداری کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خیرات دینے کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے۔ احد کی لڑائی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے تو ان سے جو خون نکلا تھا وہ کہاں گیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جو خون نکلا تھا وہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ کون سے نبی 14 دن تک مردہ رہے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام پر کچھ دنوں کے لیے موت طاری ہوئی تھی، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزانہ طریقہ پر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ جسم کے کسی حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ سینے پر۔ سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو کربلا کی خاک دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی خاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی تھی۔ سورہ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ کس سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ سن ہجری کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ صحیفہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبارت کس زبان میں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبارت عربی آرامی زبان میں ہے۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی جانے والی دیوار لوہے اور تانبے کی ہے۔ کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا؟ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس، حضرت کشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بن زید خاتون جنگ احد کون تھی؟ خاتون جنگ احد حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ ایک بزرگ خاتون نے پہچانا تھا جو کہ حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ تھی۔ کس نبی کا بچا ہوا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے افطار کے وقت کھانا جنت سے آتا تھا۔ آپ علیہ السلام جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا تھا۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے بچپن نہیں دیکھا اور بالغ ہی پیدا کیے گئے۔ جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جوانی میں سر کے بال سفید ہونا وٹامن B12 کی کمی کی علامت ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ حضرت عزیز علیہ السلام کے دور میں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنا سب سے بڑا دیوتا کس کو مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ کن صورتوں میں منافقین کے بارے میں زیادہ بحث کی گئی ہے؟ مدنی صورتوں میں منافقین کے بارے میں زیادہ بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟
زمین پر سب سے پہلی قبر حابیل کی بنائی گئی تھی۔ شادی شدہ عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر خواتین شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے کو نحوست سمجھتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوڑیوں کے بغیر کھانا بنانے کو بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ایسی کوئی روایت اسلامی تعلیمات یا تاریخی روایت کا حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلا بخار حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اترا تھا۔